آج ہم ہارٹ اٹیک اور پینک اٹیک کا ڈفرینس سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضوان، ہومیوپیتھ اینڈ کلینکل سائیکو تھراپسٹ۔ ہارٹ اٹیک کی کیا علامات ہوتی ہیں اور پینک اٹیک کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ان دونوں بیماریوں میں علامات اتنی مکسڈ ہوتی ہیں کہ اکثر سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ پینک کا مریض ہے یا واقعی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے۔ تو یہ ایسی علامات ہیں ہم سب کو عموماً پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی بندہ اس سچویشن کا شکار ہے تو ہم فوراً اسی کے حساب سے، اگر پینک کا ہے تو ہم نے اس کو جسٹ سپورٹ کرنی ہے، اگر ہارٹ اٹیک کا مریض ہے تو ہم نے اس کو فوراً ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے۔ تو ہارٹ اٹیک کا جو مریض ہوگا، اس کو جب ہارٹ کا اٹیک ہو تو وہ کہے گا سینے میں اتنا درد ہے کہ یہ درد اس سے پہلے زندگی میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا، بہت ہی شدید درد ہے، میری زندگی کا پہلا معاملہ ہے کہ اتنا مجھے چیسٹ پین ہو رہا ہے۔ اگر پینک کا مریض ہوگا تو اسے ہلکا سا درد اس سے کم محسوس ہوگا۔ پہلی بات، ہارٹ اٹیک کے مریض میں مریض کو شدید قسم کا پسینہ آئے گا، اور جو ہے پینک کا ہے تو اسے ذرا کم پسینہ آئے گا۔ ہارٹ اٹیک کا مریض، اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر پینک کا مریض ہے تو اس کا جسم اس کی نسبت ذرا کم، تھوڑا بہت ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پینک اٹیک میں ہارٹ فلشز بھی بعض دفعہ مریض کو نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے، ایک بندہ ہارٹ کی اسی طرح کی ہارٹ اور پینک کی مکس سمٹم دیکھ رہا ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس مریض کی خاندان میں اس سے پہلے بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہسٹری ہو تو ہم نے اس مریض کو ہارٹ اٹیک والی کیٹیگری میں رکھ کے فوراً اس حساب سے اس کی مدد کرنی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مریض میں اس کو جو درد ہے آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے، لیکن پینک کا جو مریض ہوگا اس میں جو اس کو سینے میں درد یا پاؤنڈنگ ہارٹ، دل نکلتا ہوا محسوس ہوگا، وہ بہت ہی کم ہوگا، اتنی شدت سے نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جو ہے پینک کا بعض اونگ میں جاتا ہے، لیکن ہارٹ اٹیک کا مریض وہ آہستہ آہستہ اتنا بری حالت میں چلا جاتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شدید قسم کے پسینے، جسم کا انتہائی ٹھنڈا ہونا، یہ بھی ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ اگر ہم ایج کو دیکھیں تو ینگ ایج میں عموماً بچوں کو جو ہے پینکس آ جاتے ہیں۔ 15 سے 30-40 سال کا بندہ ہے یا لڑکا ہے یا اس سے آگے 40 تک کوئی ہے پرسن، تو اس کو پینک کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر 50-60 کا ہے اور اسی طرح کی علامتیں دے رہا ہے تو ہارٹ اٹیک کی زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دل کی دھڑکن والا ایسا مریض ہے، لیکن وہ دل کے یہ معاملات، یہ ہارٹ اٹیک کا کہہ رہا ہے، اگر وہ موٹا ہے، اوبیز ہے، تو زیادہ پاسبلٹیز ہمیشہ ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہیں۔ اگر وہ کھلاڑی ہے، ینگ ہے، انرجیٹک ہے، تو کیا ہے، اس کو زیادہ پروبیبلٹی جو ہے وہ پینک کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مریض شوگر کا ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو زیادہ توجہ، اس کی جو مائل ہے، اس کی طبیعت ہارٹ اٹیک کا دھیان رکھ کے اسے ڈاکٹر کے پاس شفٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس کی ہسٹری میں ایسی بیماریاں نہیں ہیں تو اس کو یہ علامات زیادہ تر پینک کی ہوں گی۔ ایک بات جو سمجھنے والی ہے، یاد رکھیے، اگر کوئی مریض پینک کا ہے تو 15-20-30 منٹ بعد اس کی سچویشن نارمل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ ہارٹ اٹیک کا مریض ہے تو اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس ہارٹ اٹیک میں ہم نے اسے پراپر ڈاکٹر کے پاس ریفر نہ کیا تو ساری زندگی اسے دوائیوں پر رہنا پڑے۔ تو جب بھی پہلی دفعہ اگر آپ کسی مریض کو یہ ایکسپیرینس ہو، کسی پرسن کا ایسا ہو، تو ہمیں ہارٹ اٹیک کو ہی ذہن میں رکھ کے اسے پراپر ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، تاکہ اس کی صحیح ہیلپ ہو سکے۔ ہماری دیر یا ہمارے اپنے تجربات بعض دفعہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔